یہ دو مسئلے بیان کیے. اب اس کے بعد وہ سوال کا جواب ہوا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فرمایا وَلَهُنَّ اور عورتوں کے لیے مثل الذی علیہن مانند اس کے جو ان پر اور ان عورتوں کے لیے ہے اس چیز کے مانند جو ان پر ہے معروف کے ساتھ یعنی دستور کے موافق. اس آیت کریمہ میں یہ کہا کہ عورتوں کے لیے کچھ رائٹس ہیں جس طرح سے عورتوں پر کچھ رائٹس ہیں یعنی کچھ حقوق عورتوں کے مردوں پر ہیں اور کچھ حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں. مردوں میں بھی یہی دو صورتیں ہیں. کچھ حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں اور کچھ حقوق عورتوں کے مردوں پر ہیں. تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بجتی ہے. یہ نہیں ہے کہ شریعت میں بس مردوں ہی کے حقوق عورتوں پر ہیں، ایسا نہیں، اور صرف عورتوں ہی کے حقوق مردوں پر ہیں جیسا کہ مغربی تہذیب میں چل پڑا ہے کہ عورتوں ہی کے حقوق مردوں پر ہے، ایسا بھی نہیں ہے. شریعت میں کچھ حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں اور کچھ عورتوں کے مردوں پر ہیں. اسی طرح کچھ حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں اور کچھ حقوق عورتوں کے فائدے کے لیے مردوں پر ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ عورتوں کے فائدے کے لیے ہیں مانند ان حقوق کے جو ان کے ذمے ہیں. کون سے ہیں؟ بالمعروف دستور کے موافق، قاعدے کے موافق. دیکھو اس کو مثال سمجھو، باپ اور بیٹا اولاد. ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کے ہی سارے حقوق اولاد پر ہیں، ایسا نہیں ہے. ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہیں تو اولاد کے حقوق ماں باپ پر بھی ہیں، دونوں طرفہ ہیں. کچھ حقوق اولاد کے ماں باپ پر ہیں تو کچھ حقوق ماں باپ کے اولاد پر ہیں. چھوٹے بھائی اور بڑا بھائی، ایسا نہیں ہے کہ بڑے بھائی کے ہی سب حقوق چھوٹے بھائی پر ہیں، نہیں، بڑے بھائی کے کچھ حقوق چھوٹے بھائی پر ہیں تو چھوٹے بھائی کے کچھ حقوق بڑے بھائی پر ہیں. استاد اور شاگرد، ایسا نہیں ہے کہ استاد ہی کے سب حقوق شاگرد پر ہیں، نہیں، استاد کے کچھ حقوق شاگرد پر ہیں تو شاگرد کے کچھ حقوق استاد پر ہیں. بادشاہ اور پبلک ایسا نہیں ہے کہ صرف بادشاہی کے حقوق پبلک پر ہیں، نہیں، کچھ حقوق بادشاہ کے پبلک پر ہیں تو کچھ حقوق پبلک کے بادشاہ پر ہیں. یہ جو ادھر سے ادھر بھی حق ہیں اور ادھر سے ادھر بھی حق ہیں اور یہ حق ڈفرنٹ ہے اور اسی کا نام مساوات ہے، اسی کا نام اسلام میں ایکوالٹی ہے. یہ حق اور طرح کے ہیں، یہ حق اور طرح کے ہیں. استاد کے حق طالب علم پر اور ہیں، طالب علم کا حق استاد پر اور ہے. استاد کا حق یہ ہے کہ طالب علم کا احترام کرے، رسپیکٹ کرے. طالب علم کا حق یہ ہے استاد پر کہ استاد اس کی خیر خواہی کر کے اس کو بہتر سے بہتر ایجوکیشن دے. تو حق الگ الگ ہے مگر ہر ایک پر حق ہے، ادھر سے ایکسچینج ہے. یہی ایکوالٹی، یہی باپ اور اولاد میں ہے، یہی بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی میں ہے، یہی بھائی میاں بیوی میں ہے کہ میاں کے جو حقوق عورت پر ہیں وہ اور ہیں اور عورت کے جو حقوق مرد پر ہیں وہ اور ہیں. مگر ہے ادھر سے ادھر بھی ہے اور ادھر سے ادھر بھی ہے. اسی کا نام اسلام میں ایکوالٹی ہے. یہ کیا ہے؟ دستور شرعی کے موافق. اس کو گول کر دیا یہاں، وہ دوسری جگہ پر طے ہوگا، دوسری حدیثوں میں، دوسری فقہ کی کتابوں میں دستور شرعی کے مطابق طے ہوگا. دستور شرعی میں بہت چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یہ مضمون بھی سمجھنے کا ہے. دستور شرعی میں بہت چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک تو اس جو معاشرہ ہے، ہر ملک کی سوسائٹی اور معاشرہ دیکھا جاتا ہے. پھر اس سوسائٹی اور معاشرے میں جو اسلامی قوانین ہیں ان اسلامی قوانین کا ویلیو دیکھا جاتا ہے اور سب چیزیں دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے. مثلا ایک ملک ایسا ہے کہ اس ملک میں پرانے زمانے میں جو ماوراء النہر تھے، بخارا، تاشقند، سمرقند، ادھر کی جو تہذیب تھی وہ ایسی تھی کہ عورت کو شادی ہوئی، عورت کو مہر دو، کھانا پینا رہنا لباس اس کو دو، پہننا کھانا پینا رہنا دو.
اور کھانا پکا کر کے دینا شوہر کی ذمہ داری ہے. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ کھانا پکا کر کے عورت کو دے. عورت کھانا نہیں پکائے گی, وہ نہیں پکائے گی, نوکر رکھو جو کھانا پکا کے اسے دے. اس معاشرے میں یہ مسئلہ لکھا تھا کہ عورت اگر بیمار ہو جائے اس کا علاج شوہر نہیں کرائے گا, کر تو اپنا علاج, وہ تو کھانا پینا ہی دے گا. بیمار ہو جائے گی شوہر علاج نہیں کرائے گا. تو دیکھو یہ اس معاشرے کا مسئلہ ہے کہ جس معاشرے میں عورت اتنی الگ ہے کہ کھانا بھی پکا کر دینا مرد کے ذمے, عورت کچھ نہیں کرے گی گھر میں, تو کچھ نہیں کرے گی تو بیمار ہوگی تو علاج بھی شوہر نہیں کرائے گا, تیرا صرف کھانا اور پینا ہی دے گا اور رہنا ہی دے گا, اس سے آگے کچھ حقوق نہیں. اب دیکھو ہمارا ایک ہندوستان ہے, ہمارے ہندوستان میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں جب عورت شادی کر کے گھر میں آتی ہے تو گھر کی وہ بلا شرکت غیر مالک بن جاتی ہے. وہ پورے گھر کی وہی عورت مالک ہے, اور مالک بھی ہے اور پورے گھر کی نوکرانی بھی وہی ہے. عجیب و غریب ہے, گھر کی مالک بھی وہی ہے, نوکرانی بھی وہی ہے. جھاڑو بھی بیچاری وہی دے گی, بچوں کو بھی وہی رکھے گی, گھر کی بھینسیں بھی وہی دھوئے گی, کھیت میں جا کر کام بھی وہی کرے گی, گھر کی نوکرانی بھی وہی ہے اور گھر کی مالکہ بھی وہی ہے. اب یہاں کے مسئلے اور ہیں. یہاں اگر عورت بیمار ہوتی ہے تو یہاں مفتی یہ فتویٰ کبھی نہیں دے گا کہ شوہر علاج نہیں کرائے گا, یہ فتویٰ یہاں نہیں دیا جائے گا. یہاں کی صورتحال الگ ہے, یہاں فتویٰ دوسرے دیے جائیں گے. یہاں تو ہم اپنے یہ کہتے ہیں حج کو جانا ہو پہلے بیوی کا انتظام کرو اور بیوی کو لے کر حج میں جاؤ. بیچاری زندگی پر تو تمہارے گھر میں نوکرانی بنی ہوئی ہے اور پیسے جمع ہو گئے, تم اکیلے چلتی ہے حج کو, تم نے کمائے ہیں پیسے, تمہاری بیوی نے بیچارے نے کھیت میں کام کر کے پیسے جمع کیے ہیں اور تم پیسے لے کر اکیلے حج میں چلے گئے. نہیں, دو پیسے جمع کرو, میاں بھی دونوں حج میں جاؤ. یہاں تو ہم یہ مسئلے بتاتے ہیں. میاں تو گھومتا ہے فکڑ کی طرح سے اور وہ بیچاری بھینسیں دھوتی ہے, کھیت میں کام کرتی ہے, دنیا بھر کے کام کرتی ہے, اور جمع کر کر کے پیسے ہوئے. میاں صاحب کہتے پیسے ہو گئے میں حج کو جاؤں گا. ارے بھائی تو نے کمائے ہیں تو بیچاری اس نے کمائے ہیں, لہذا اور پیسے جمع کر اور لے بیوی کو لے کر حج میں جا. یہاں تو ہم یہاں تک فورس کرتے ہیں. کیوں؟ یہ معاشرہ لگے, اور وہ مسئلہ جن کتابوں میں لکھا ہوا معاشرہ لگے. تو اس لیے بالمعروف میں یہ ساری باتیں آتی ہیں اور مفتی کو یہ ساری باتیں دیکھنی پڑتی ہے کہ کیا معاشرہ ہے, وہاں کے کیا اقوال ہیں, وہاں زندگی گزارنے کے کیا طریقے ہیں, ان شریعت کے کیا اصول ہیں, کیا ضابطے ہیں, یہ سب ملحوظ رکھا جاتا ہے. اس میں مثلا یہ ویسٹرن ممالک جو ہیں اس میں لوگ کیا کرتے ہیں, مغربی اصول کو سامنے رکھتے ہیں. نہیں, مغربی اصول سامنے نہیں رکھے جائیں گے, اسلامی اصول اور اقدار سامنے رکھے جائیں گے. اس میں مغربی اصول کی بھی تھوڑی رعایت کر لی جائے گی کہ یہاں جو زندگی گزارتے ہیں اس کی تھوڑی بہت رعایت تو کر دی جائے گی, لیکن سارے اسے ملحوظ نہیں رکھے جائیں گے. اس میں اسلامی اصول اور ضابطوں کو ملحوظ رکھا جائے گا. میرے بھائیو, اس کی میں ایک مثال دوں, آپ حضرات برا نہ مانیں, مجھے مثال دینی پڑے گی اور میں بالقصد مثال دے رہا ہوں. دیکھو قرآن کریم میں یہ حکم ہے, خذوا زینتکم عند کل مسجد. اللہ نے یہ حکم دیا کہ جب نماز پڑھنے آؤ تو نہایت شاندار ڈریس پہن کر آؤ, زینت لے کر آؤ. خذوا زینتکم عند کل مسجد, یعنی جب بھی نماز پڑھو شاندار لباس پہن کر پڑھو. اب مغربی تہذیب میں شاندار لباس کیا ہے کہ ٹوپی نیچے اتار لو, یہ شاندار لباس ہے, اس کا نام ہے شاندار لباس. اور صرف مردنی, عورتیں بھی بیچاری, اور جب -10 سردی ہو تب بھی کھلے سر جا رہی. کیوں؟ یہاں کی تہذیب, لعنت ہے ایسی تہذیب پر, لا حول ولا قوت. بیچاری عورتوں پر اس قدر ظلم ہے کہ -10 -12 سردی ہے اور وہ بیچاری ٹھٹری جا رہی ہیں, کھلے سر جا رہی ہیں. کہ یہاں کی تہذیب. تو اب یہاں کی تہذیب میں ہے کہ کھلے سر رہو, آستینیں یہاں تک رکھو. یہ بے شک یہاں کی تہذیب ہے. کرتا اندر گھساؤ, پاجامہ اوپر لاؤ, اور ایسا تنگ پہنو کہ سفر کے جو اعضاء ہیں وہ پورے بالکل کپڑے میں نظر آئے پیچھے. یہ یہاں کی تہذیب ہے. لیکن میرے بھائیوں, جو اللہ نے خذوا زینتکم کہا ہے, تو کیا اس زینتکم کا مصداق یہ مغربی تہذیب کا جو لباس پہننے کا انداز اسے لوگے؟ اسے نہیں لیا جائے گا. اسے لیا جائے گا کہ اسلامی تہذیب میں شاندار لباس کیا ہے. آج اس ملک میں
ہمارے بہت سے مسلمان بھائی یہ سمجھتے ننگے سر نماز نہیں ہوتی. ارے ہوتی ہے، 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ ہوتی ہے. کس نے کہا کہ نہیں ہوتی؟ کرتا بھی نکال کر پڑھ پھر بھی ہو جائے گی. کرتا پہننا کوئی ضروری نہیں ہے. نماز کے لیے کرتا پہننا کوئی ضروری نہیں. ناف سے لے کر گھٹنے سے نیچے تک اتنا ہی چھپا ہوا ہونا ضروری ہے. کرتا پہننا کوئی ضروری نہیں ہے. تو ٹوپی کیا، کرتا بھی نکال دے پڑھ، ہو جائے گی، بڑی شاندار ہو جائے گی. سوال نماز ہوگی یا نہیں ہوگی یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جو اللہ کا ارشاد ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو ہر نماز جو ہے یہ شاندار لباس پہن کر پڑھو. یہ شاندار لباس پہن کر آپ پڑھ رہے، ٹوپی سر پہ نہیں ہے، آستین نہیں ہوں، یہاں تک کہ آستین ہے، یہ شاندار لباس کا یہ مغربی سیویلائزیشن میں شاندار لباس ہے. مغربی سیویلائزیشن قرآن میں گھساؤ گے؟ قرآن کریم میں یہ مغربی تہذیب ہے، اس مغربی تہذیب میں کون سا لباس اچھا ہے اس کو قرآن کریم میں مراد لو. میرے بھائیو، قرآن کریم میں اسلامی تہذیب میں کون سا شاندار لباس ہے اسے لیا جائے. اسلامی تہذیب میں شاندار لباس یہ ہے کہ آپ لنگی پہنیے، پاجامہ پہنیے، اس کے اوپر کرتا پہنیے، توپ پہنیے، اس کے اوپر آپ شیروانی پہنیے، اس کے اوپر انگرکھا پہنیے، جو کچھ آپ کو میسر وہ پہنیے، سر کے اوپر ٹوپی پہنیے، ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھیے. یہ شاندار لباس ہے، اس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. اور جتنا شاندار لباس پہنو گے اتنی شاندار نماز ہوگی. میرے ایک استاد تھے اسکندریہ کے، مصر کے، اور جامعہ ازہر نے ان کو دارالعلوم دیوبند میں استاد بنا کر بھیجے تھے. مبعوث الازہر تھے. شیخ محمود عبد الوہاب، ان کا انتقال ہو گیا. تو مصر میں گرمی بہت کم ہوتی، کیرو میں گرمی کم ہوتی، اور دیوبند کی گرمی خدا کی پناہ. آپ کے یہاں گرمی ہوتی ایسی ہوتی، یہاں جتنی بہت سخت گرمی ہوتی اس سے بھی زیادہ ہوتی. تو جب گرمی کا زمانہ آتا تھا تو بیچاروں کا بدن سارے پھنسیاں ہو جاتی تھی، اور کرتا کپڑا پہن ہی نہیں سکتے تھے. بس ایک چھوٹا سا پاجامہ، یہاں سے اتنا پاجامہ تھا، بس وہی پہنے رہتے تھے 24 گھنٹے، اور اسی میں نماز پڑھتے رہتے تھے فٹافٹ فٹافٹ فٹافٹ. اور معلوم نہیں ہزاروں رکعت روز پڑھتے. لیکن جب فرض پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تو اس پاجامے کے اوپر بنیان پہنتے، بنیان کے اوپر وہ لمبا کرتا اربوں والا توپ پہنتے، توپ کے اوپر ایک ابا پہنتے، ابا کے اوپر ایک شال اوڑھ کر کے شال یوں ڈالتے، اور مسجد میں تشریف لاتے، اور نہایت اطمینان سے نماز پڑھتے. پسینہ جا رہا ہے، کبھی میں نے کھجالتے نہیں دیکھا انہیں. نہایت اطمینان سے نماز پڑھتے، اور نماز پڑھ کے جب واپس لوٹتے، میں ان کا خادم تھا، ساتھ ساتھ جاتا، تو اکیلے رہتے تھے، تو کمرہ کھول کر کے غصے میں شال نکال کر یوں پھینکتے تھے، اور کرتا نکال کر یوں پھینکتے تھے، سارے کپڑے نکال کے پھینک دیتے تھے، ایک پاجامہ رہ جاتا تھا. تو میں نے ایک دن استاد سے عرض کیا کہ میں نے کہا حضرت آئیے سب، آپ نے گرمی کے زمانے میں یہ اتنے کپڑے کیوں پہنتے ہیں آپ؟ کہ بنیان، اس کے اوپر کرتا، پھر اس کے اوپر ابا کے اوپر شال، اتنا سارا پہننے گرمیوں میں کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ توپ پہن لیجئے، بنیان بھی نہ پہنیے، توپ پہن لیجئے، اور سر پہ ٹوپی پہن لیجئے تاکہ گرمی کم لگے. تو انہوں نے جو اس وقت جملہ کہا ہے آج تک میرے کانوں میں وہ گونج رہا ہے. کہنے لگے سعید انی استحی من اللہ، سعید مجھے اللہ سے شرم آتی ہے. ان کا جملہ آج تک میرے کانوں میں گونج رہا ہے. کہنے لگے سعید انی استحی من اللہ، سعید مجھے اللہ سے شرم آتی ہے. میرے بھائیوں، یہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے جو اتنا اہتمام کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. آج ہم مغربی تہذیب میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شاندار تہذیب ہے. آج دنیا سب اسے پسند کرتی ہے. ننگے سر رہنے کو کون برا سمجھتا ہے؟ کوئی برا نہیں سمجھتا، لیکن وہ برا نہیں سمجھتے، مغربی تہذیب میں نہیں سمجھتے. اور کیا مغربی تہذیب کو قرآن کریم میں لوگے؟ قرآن کریم میں تو اسلامی تہذیب میں جو لباس ہے اچھا، اسی لباس کو لیا جائے گا وہاں. تو اسی کو میں سمجھا رہا ہوں کہ جو حقوق ادھر کے حقوق ادھر، ادھر کے حقوق ادھر، اس میں مغربی تہذیب میں جو حقوق ہیں وہ حقوق نہیں لیے جائیں گے. شریعت میں جو حقوق ہیں ان کو ملحوظ رکھا جائے گا. ہاں مغربی تہذیب کا کچھ اس میں کچھ نہ کچھ لحاظ بے شک کیا جائے گا، یہ نہیں کہ بالکل اسے نظر انداز کیا جائے گا، کچھ لحاظ کیا جائے گا. لیکن یہ بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب مغربی تہذیب کے حقوق آ جائیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ ہے. یوں اس کو الفاظ میں کہو کہ مردوں کے لیے عورتوں پر
ایک جزوی فضیلت حاصل ہے مردوں کو، مردوں کو عورتوں پر ایک پارشیلی تفوق حاصل ہے، یعنی ایک خاص امتیاز مردوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو وہ سوال تھا کہ عورتیں عدت کیوں گزاریں اور مرد ہی رجت کیوں کریں؟ اس کا جواب دیا کہ ٹھیک ہے، یہ تمہارا سوال ٹھیک ہے، لیکن پہلے تو یہ سمجھ لو کہ مرد اور تمہیں برابر رکھا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ مرد ہی کے سارے حقوق تم پر ہوں، مرد کے حقوق تم پر ہیں تو تمہارے حقوق ان پر بھی ہیں، اور یہ جو حق ہیں یہ مرد کے ہیں۔ مرد کا حق یہ کہ عورت عدت گزارے، مرد کا حق یہ ہے کہ طلاق کے بعد عورت عدت گزارے۔ کیوں یہ حق زائد کیوں رکھا گیا ہے؟ اور مرد کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ عدت نکاح میں واپس لے، یہ زائد حق دیا گیا ہے۔ کیوں؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ ہے۔ یہ درجہ کیوں ہے؟ قرآن کریم میں یہ مسئلہ دوسری جگہ پر ذکر کیا گیا ہے، فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ یہ فرمایا کہ مرد نگاہ بان ہیں عورتوں پر، گیٹ کیپر جو ہوتا ہے اس کے لیے عربی میں کہتے ہیں قام علی الباب، قام علی الباب، قائم علی الباب، قائم علی کے معنی گیٹ کیپر، دروازے پر ذمہ دار کھڑا ہے، نگہبان کھڑا ہے۔ تو یہ جو قام علی الباب محاورہ ہے اسی سے یہ قوامون علی النساء ہے۔ الرجال قوامون علی النساء کہ یہ مرد عورتوں کے نگاہ بان ہیں، وہی جو نگاہ بان وہاں لفظ وہی لفظ نگاہ بان ہے، مرد عورتوں کے نگاہ بان ہیں، عورتیں مردوں کی نگاہ بان نہیں۔ دیکھو یہاں ایک مسئلہ صاف کر لینا چاہیے، یہاں کے معاشرے میں وہ مسئلہ ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکے کی ایک لڑکے لڑکی شادی ہو گئی ہے، لڑکا جو ہے اس کا کسی دوسری لڑکی سے غلط تعلق ہے، اب یہ بیوی اس کی اس پر نظر رکھتی ہے، یہ بیوی کو نظر رکھنے کا حق ہے کہ تو میری نگہبانی کیوں؟ یہ نگہبانی نہیں ہے، یہ بیوی کو نظر رکھنے کا حق ہے۔ بیوی ہے اس کی کسی اور لڑکے سے کوئی تعلق ہے، شوہر اس پر نظر رکھتا ہے کہ تو میری نگہبانی کیوں؟ نہیں، نگہبانی کرنے کا شوہر کو بھی حق ہے، شوہر کو بھی حق ہے اور عورت کو بھی حق ہے۔ کیوں؟ دونوں مرد کو چاہیے کہ وہ سیپریٹ عورت کا ہو کر رہے اور عورت کو چاہیے کہ وہ خالص مرد ہو کر رہے، مرد کی ہو کر رہے، تو میرے بھائیوں فیملی لائف سکسیس ہوگی۔ مرد عورت ہی کا ہو کر رہے، مرد کی زندگی میں کوئی اور لڑکی نہ ہو، اور عورت اپنے شوہر ہی کی ہو کر رہے، اس کی لائف میں کوئی اور لڑکا اس کی نظر اس کی طرف نہ اٹھے، یہ ایک دوسرے کے خاص ہو کر رہیں گے تو ہی فیملی لائف سکسیس ہوگی۔ لہذا اگر شوہر میں ایسا ہے تو لڑکی اس پر نظر رکھ سکتی ہے، اس کو یہ حق ہے، اور لڑکی میں اگر ایسی بات ہے تو شوہر اس پر نظر رکھ سکتا ہے، یہ اصلاح ہے۔ اگر شوہر میں ایسی چیز ہے تو عورت نظر رکھے گی اور اس کی اصلاح کرے گی، اور عورت میں ایسی چیز ہے تو لڑکا اس پر نظر رکھے گا اور اس کی اصلاح کرے گا۔ تو یہ نگہبانی کے باب میں نہیں آتا، یہ نگاہ بانی کے باب میں نہیں آتا۔ دیکھو عورت چلی گئی میں کے رشتہ داروں میں چلی گئی، رات کو 2 بجے آتی ہے، بولو شوہر کو یہ پوچھنے کا حق ہے یا نہیں کہ جانے من کہاں تھی اب تک؟ یہ پوچھنے کا حق ہے۔ میاں صاحب رات کو 2 بجے آ رہے ہیں تو بیوی کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ میرے سرتاج کہاں تھے اب تک؟ یہ بیوی کو پوچھنے کا حق ہے۔ لیکن یہاں کا تو معاشرہ دوسرا ہے، ہمارے ہندوستان کی بات میں بتاتا ہوں، اگر شوہر تو بیوی سے پوچھتا ہے، اگر بیوی رات کو 2 بجے آ ہی نہیں سکتی، اسے 10 بجے سے پہلے گھر میں آنا ہے، اگر 11-12 بجے آئے گا تو شوہر کی پوچھے گا کہاں تھی اب تک؟ اور میاں صاحب 2 بجے آ رہے ہیں اور اگر بیوی نے پوچھ لیا کہ میرے سر کہاں تھے، میرے سرتاج کہاں تھے، تو کیا الو کی پٹھی تو میری نگران ہے، میرا جب جی چاہا ہوں۔ وہ پوچھے الو کی پٹھی، ابھی تو جانے من تھے الو کی پٹھی ہو گئے۔ دیکھو یہ غلط ہے،
یہ غلط ہے. جیسا مرد کو اس پر نظر رکھنے کا حق ہے کہ وقت پر آپ آئیے گھر میں، ایسا عورت کو بھی یہ حق ہے کہ میاں صاحب سے کہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے آپ اپنے گھنٹہ بھر میں دوستوں کے پاس رہیے، گھنٹہ بھر، اس کے بعد گھر تشریف لائیے، ہم آپ کے انتظار میں ہوتے ہیں. وی ویٹ یو فار یو. لا الہ الا. تو یہ نگہبانی کے باب میں نہیں آتا ہے، یہ تو فیملی لائف کو سکسیس کرنے کے باب سے ہے، اور اس کے احکام الگ ہیں، کہیں آپ اس کو نگہبانی میں نہ لے جائیں. تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ مرد عورتوں کے نگہبان ہیں. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے نگہبان ہیں. کیوں ایسا؟ کیوں عورتیں مردوں کے نگہبان کیوں نہیں؟ مرد عورتوں کے نگہبان کیوں ایک طرف سے کیوں؟ اللہ نے فرمایا اس کی دو وجہ ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر برتری دی ہے. اس میں تمہیں اعتراض کرنے کوئی حق نہیں ہے. اللہ نے اپنی مخلوق کو جس طرح سے پیدا کیا ہے وہ پیدا کیا ہے، ان کی مصلحت ہے، وہ جس طرح مخلوق پیدا کرے، تو کوئی ایسے اعتراض کی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں اور بعض کو بعض پر برتری دیتے ہیں، تو جسے برتری دیتے ہیں اسے اونچا مرتبہ ملتا ہے. اور یہ اللہ کی کائنات میں یہ نظام ہے، اس نظام میں کسی کو دخل دینے کا حق نہیں ہے. یہ تو حاکمانہ جواب ہے اللہ کا کہ ہم نے ایسا ہی مرد اور عورت کو ہم نے ایسا ہی پیدا کیا ہے کہ مرد کے اندر نگہبانی کی صلاحیت رکھی ہے، عورت میں یہ صلاحیت نہیں رکھی ہے. مرد کو اوپر اپر ہونے کی صلاحیت رکھی ہے، وہ سپر بننے کی صلاحیت رکھی ہے، اور یہ اس کے ماتحت ہی رہنے کی اس میں صلاحیت رکھی ہے. اور دوسری وجہ بتائیے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. دوسری وجہ بیان کی کہ مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. سب سے پہلے مہر خرچ کرتے ہیں، پھر رہنے کے لیے گھر تیار کرتے ہیں، پھر گھر کا تمام سامان تیار کرتے ہیں، پھر کھانا پینا عورت کا سب مہیا کرتے ہیں. یہ سارا خرچہ مرد کرتا ہے. اور دنیا کا دستور یہ ہے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، وہ احسان مانتا ہے. تو جب مرد کے بے شمار احسانات عورتوں پر ہیں تو عورتوں کو ماتحت رہنا پڑے گا. جیسے ماں باپ کما کر لا کر اولاد پر خرچ کرتا ہے تو اولاد کو اپنے باپ کا ریسپیکٹ کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس باپ نے کما کر تمہیں کھلایا ہے، اس ماں نے رات دن ایک کر کے تمہاری خدمت کی کہ باپ سے زیادہ میرے پاس عقل ہے، تمہاری عقل ہے، اس کو رہنے دو، اس کے چنے بھون کر کھا لیجیے، باقی باپ کا ریسپیکٹ کرو. اس میں لوگ سوال کریں کہ یہاں تو شوہر بیوی پر کچھ نہیں خرچ کرتا، یہاں تو بیوی اپنا جاب کرتی ہے، وہ اپنا جاب کرتی ہے، یہ اپنے پیسے ڈال کر پانی نکال کر نہاتی ہے، یہ اپنے پیسے ڈال کر پانی نکال کر نہاتی ہے. تو میرے بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ویسٹرن سویلائزیشن ہے. آپ اس کو سامنے رکھ کر گفتگو نہیں کریں گے. جو اسلام کا نظام ہے، اسلامی تہذیب ہے، اس کو پیش نظر رکھ کر کریں گے کہ اسلام نے یہ حقوق رکھے ہیں کہ مرد کو اس کو مہر دینا ہے، مرد کو مکان کا انتظام کرنا ہے، مرد کو عورت کی تمام کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، عورت کے ذمے در بدر ٹھوکریں کھانا اور کمانا عورت کے ذمے نہیں. لہذا جو اسلامی نظام ہے اس نظام کے اعتبار سے ہے کہ زندگی بھر اس کو کما کر لا کر کھلانا ہے. تو جب شوہر لا کر کما کر کھلائے گا تو اس کا ہاتھ اوپر رہے گا. تو یہ دوسری جگہ پر وجہ بیان کی کہ اللہ نے مرد کو یہ ایک فوقیت دی ہے، درجہ بڑھایا ہے. کیوں بڑھایا ہے اسے بھی سمجھ لو. دیکھو فیملی لائف ہمیشہ سکسیس اس وقت ہوگی جبکہ ایک بڑا ہو اور ایک چھوٹا ہو، ایک ماتحت ہو اور ایک اوپر ہو، ایک کہے اور دوسرا مانے. تو جنت کا نمونہ گھر بنے گا. اور اگر دونوں ایکول ہیں تو رات بھر ٹنٹا رہے گا گھر میں، دن بھر جھگڑا رہے گا گھر میں. کبھی اس گھر میں سکون کا سانس نہ عورت سکون کا سانس لے سکے گی نہ مرد سکون کا سانس لے گا. ایک کو ماتحت کرنا ہے، ایک کو اوپر کرنا ہے. اب دو ہی شکلیں ہیں، یا تو عورت ماتحت ہو جائے، شوہر کا ہاتھ اوپر رہے،
یا پھر یوں کرو کہ شوہر ماتحت ہو جائے، عورت کا ہاتھ اوپر ہو جائے، شوہر کچھ نہ بولے، عورت جو کہے وہ شوہر مانے۔ دونوں میں سے کوئی بھی ایک شکل کرو گے تو گاڑی گھر کی چلے گی ورنہ نہیں چلے گی۔ یا تو عورت مرد کی مانے، مرد کی غلام بنے، یا مرد عورت کی مانے اور عورت کا غلام بنے۔ اور بہت سے گھر ایسے چل رہے ہیں، بہت سے گھر ایسے چل رہے ہیں کہ اس میں سپر پاور عورت کے پاس ہے، میاں صاحب لٹو ہیں، اور الحمدللہ وہ گھر چل رہے ہیں، چل سکتے ہیں۔ اور ایسے گھر بھی بہت سے ہیں کہ مرد کے اوپر ہے اور عورت ماتحت ہے، وہ گھر بھی چل رہے ہیں۔ لیکن آپ غور کرو گے تو فطری جو ترتیب ہے، جو انسانوں کے لیے بھلائی اور بہترین جو ترتیب ہے، وہ ترتیب یہ نہیں ہے کہ عورت اوپر ہو جائے مرد ماتحت ہو جائے، یہ ترتیب نہیں ہے۔ جو فطری ترتیب ہے وہ یہی ہے کہ مرد کا ہاتھ اوپر رہے، وہ کہے، اس کی بات عورت مانے۔ یہ فطری ترتیب کیوں ہے؟ وہ فطری ترتیب اس لیے ہے کہ مرد میں تو اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ کما کر لا کر عورت کی ہر ضرورت پوری کر سکتے ہیں، یعنی اپنا جاب مکمل کر سکتا ہے۔ اس کا جاب یہ کہ کما کر لائے، عورت کی ہر ضرورت پوری کرے، عورت گھر میں ہاؤس ہولڈر رہے اور گھر کو چلائے۔ لیکن اس کا الٹا نہیں ہو سکتا ہے کہ عورت سب کما کر لائے، مرد گھر میں ہی بیٹھا رہے اور بچے جنتا رہے۔ میرے بھائیوں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ عورت سب کما کر لائے، مرد گھر ہی میں رہے، عورت ہی کما کر لائے اور شوہر پر اور بچوں پر خرچ کرے، یہ ہر عورت ایسا نہیں کر سکتی۔ اور اگر ایسا کر بھی لائے تو بچے نہیں جن سکتا گھر میں، تو جن کر دے تو رکھے گا۔ یہ عورت جن کر دے گی تب یہ رکھے گا، کہ یہ مرد ہی جنے تو مرد کیسے جنے گا بیچارہ؟ اب جس زمانے میں بچے جننے ہیں، میاں صاحب تو گھر میں ہی بیٹھے ہیں، یہ تو باہر جائیں گے نہیں، ان کو تو خرچ بیوی کو کما کر لا کے خرچ کرنا ہے، تو یہ تو گھر میں بیٹھے رہیں گے۔ اور بچے جننے کا 4-5 مہینے کا جو پیریڈ آیا، بیوی کو بھی گھر میں، اب کیا کھائیں گے دونوں گھر میں بیٹھے بیٹھے؟ بیوی تو کمانے جا نہیں سکتی، کیوں؟ اس کا تو حمل کا زمانہ آ گیا ہے، تو 2 مہینے پہلے سے وہ گھر میں بیٹھ جاتی ہے، پھر 2 مہینے بعد تک گھر میں رہتی ہے، وہ کام پہ نہیں جا سکتی، تو 2-4 مہینے تو اس نے کام نہیں کیا۔ میاں صاحب تو ماتحت ہیں، وہ کما کر نہیں لائیں گے، وہ تو کھائیں گے، تو یہ 4 مہینے کون کیا کریں گے؟ تو چھوٹی انگریزی کتابوں میں ایک قصہ پڑھا تھا کہ چونٹیوں نے ذخیرہ کر رکھا تھا، تو ونٹر میں وہ کھا رہی تھی تو جھنگر آیا، اس نے کہا کہ بہن مجھے بھی کچھ کھانا فوڈ دے دے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ونٹر میں تو کہیں کچھ ملتا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا سمر میں کیا کر رہا تھا؟ تو اس نے کہا سمر میں گا رہا تھا۔ تو اس نے کہا سمر میں گا رہا تھا، ونٹر میں ناچ۔ تو میرے بھائیوں دونوں کو گھر میں ناچنا ہی پڑے گا، کھانا وانا کسی کو ملنے کا ہے نہیں پھر۔ اس لیے آپ غور کیجئے، فطری ترتیب یہی ہے کہ اللہ نے مرد کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ وہ اپنا جاب مکمل کر سکتا ہے، وہ سال کے 360 دن جاب کر سکتا ہے، اس کے اندر قوت رکھی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ لا کر کے عورت کی ہر ضرورت پوری کر سکتی ہے۔ اور گھر کی ضرورت ہے عورت بھی پوری کر سکتی ہے، گھر کی ضرورت ہے مرد کی کوئی ضرورت نہیں۔ گھر میں جو بھی ضرورت ہے، بچہ پیدا ہونے سے لے کر کھانا پکانے سے جو بھی گھر کی ضرورت ہے وہ عورت اکیلی کر سکتی، مرد کی وہاں کوئی ضرورت نہیں۔ اور مرد کا جو جاب ہے اس میں عورت کی کوئی ضرورت نہیں، مرد وہ جاب کر کے لا کر کھانا کھلائے گا۔ اس لیے فطری ترتیب یہ ہے، تو فطری یہ ہے، الٹی وہ ہے، لیکن بہرحال دونوں میں سے کوئی ایک ہوگی، ایک ہاتھ اوپر ہوگا ایک نیچے ہوگا تو گھر چلے گا، اور اگر دونوں برابر ہو جائیں گے تو گھر ٹوٹ جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس جو اصل فطری ترتیب ہے وہ ہے حقوق کی، کہ اس کے مرد کے حقوق جو عورت پر رکھے ہیں، اس کے کچھ حقوق اس پر رکھے، اسی کا نام اکوالیٹی ہے۔ اور سیم جو مرد کے حق ہیں وہی سیم حق عورت کے مرد پر ہو، اس کا نام اکوالیٹی نہیں ہے کہ مرد جاب پر جا رہا عورت بھی جاب پر جائے، مرد ننگا گھومتا ہے وہ برقع نہیں اوڑھتا لہذا عورت بھی برقع اوڑھے بغیر چلے، اس کا نام اسلام میں اکوالیٹی نہیں ہے۔ یہ اکوالیٹی ہے مغربی تہذیب کی،
تو آپ اسلامی مساوات اور دوسرے ازم کی مساوات کا جب مقابلہ ڈالیں گے تو اسلام میں مساوات کیا چیز ہے، اس کی ماہیت محفوظ رکھیں گے، اسے بگڑنے نہیں دیں گے، اور پھر آپ دنیا کو یہ دکھائیں گے کہ دیکھو اسلام نے یہ مساوات پیش کی ہے اور آپ کی یہ مساوات ہے، بتاؤ انسانیت کے لیے راحتیں اور آرام کون سی مساوات میں؟ تو جب اسلامی مساوات یہ ہے، اس میں مرد کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، مرد کو نگران بنایا گیا ہے، نگہبان گیا ہے، تو گیٹ کیپر کی کچھ ذمہ داریاں ہیں ہاؤس کے اعتبار سے، لہذا مرد بھی جب نگہبان ہے تو اس کی ذمہ داریاں فیملی کے اعتبار سے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ذمہ داری یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی ذاتوں کو بھی اور اپنی فیملی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آگ کون سی آگ؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس جہنم پر جہنم کی سپروائز کر رہے ہیں، ڈیوٹی دے رہے ہیں ایسے فرشتے جو نہایت مضبوط اور نہایت تند خو اور نہایت سخت مزاج ہیں، غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو انہیں حکم دیا ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی وہ نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور جو اللہ کا حکم ہے وہ حکم پورا کرتے ہیں۔ تم ان فرشتوں سے کچھ کمپرومائز کر کے کچھ پان وان کھلا کر کے چھٹک نکلو، وہاں سے چھٹک نہیں سکتے، وہ نہایت مضبوط ہیں۔ وہ نہایت مضبوط کیوں کہا تھا؟ جب یہ آیت نکلی کہ جنت پر، یہ قرآن کریم میں دوسری جگہ آیت ہے کہ جنت پر 19 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، یہ جو ہیں بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں، ڈپارٹمنٹوں کے ہیڈ ہیں۔ تو جب یہ آیا کہ علیہا 19 19 فرشتے جہنم پر ہیں، تو مکہ کا ایک پہلوان تھا، اس نے اپنے سے کہا کہ دیکھ بھائی ان 19 میں سے 17 کو سے تو میں نمٹ لوں گا، 2 سے تو نمٹ لوں گا، پہلوان 17 کو تو میں پچھاڑ دوں گا، 2 سے تو ہی، وہ 17 آدمیوں کو پچھاڑتا تھا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تو وہ پچھاڑنے ہیں تو تم خود ہی پچھڑو گے، وہ تو غلاظ شداد ہیں، وہ تو نہایت طاقتور ہیں، وہ تو نہایت مضبوط ہیں اور تم تنخو ہیں، وہ تو تم ایک پر ماریں گے تو تمہارا کچومر نکل جائے گا۔ اور ایسی جہنم وہ تیار کھڑی ہے، اس جہنم سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی فیملی کو بھی بچانا ہے۔ فیملی میں بیوی بھی آتی ہے، بچے بھی آتے ہیں، اور فیملی لارج ہو جائے تو اس میں ماں باپ بھی آتے ہیں، بھائی بہن بھی آتے ہیں، سب کمبائنڈ فیملی ہو، یہ سب فیملی ہے۔ ان سب کا جو ہیڈ ہے، بڑا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ سب کو جہنم سے بچائے۔ جہنم سے کیسے بچائے گا؟ جہنم والے کاموں سے بچائے اور جنت والے راستے پر ڈالے، جنت والے کاموں پر ڈالے، جنت کی طرف انہیں پہنچائے گا، جہنم کے راستے سے انہیں بچائے گا۔ میرے بھائیو، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، 12 بجنے جا رہے ہیں، اس کی تفصیل آپ حضرات جانتے ہیں۔ جہنم والا راستہ کیا ہے، کون سے کام ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، خاص طور پر اس مغربی تہذیب میں کیا کیا وہ خرافات ہیں جو ہمیں اور ہماری بچوں کو اور ہماری بیویوں کو کھینچے کھینچے جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو ان جہنم والے کاموں سے کیسے چھڑائیں اور کیسے بچائیں اور جنت والے راستے پر کیسے ڈالیں۔ میرے بھائیو، یہ موضوع کوئی اتنا بڑا مشکل نہیں جو آپ کو سمجھانا پڑے، آپ حضرات سمجھدار ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس کو خود ہی پھیلا لیں اپنے ذہن کے اندر، اور صرف پھیلا کر کے محض علم کے طور پر نہ رکھیں، اسے اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے اپنی ذات پر محنت کریں، پھر اپنے بیوی پر محنت کریں، پھر اپنے بچوں پر محنت کریں۔ آپ اپنے کو اور اپنی بیوی کو پر محنت کر کے جنت والے راستے پر چلیں گے تو بچے تو آپ کے پیچھے پیچھے خود ہی آئیں گے۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہم اور ہمارے گھر والے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو ہم یہ دعائیں کہ یا اللہ میرے بچوں کو نیک بنا، کہاں سے نیک بنے گا، تو جہنم میں جا رہا ہے۔ ہم بڑی بڑی دعائیں کریں گے، اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہمارے وہ بچے نیک نہیں بنتے۔
تو اس لیے بچوں کو نیک بنانا ہے، اپنے آپ کو نیک بناؤ. ماں باپ نیک ہوں گے تو بچے آٹومیٹکلی نیک بنیں گے. ماں باپ جنت کا راستہ اپنائیں گے تو بچے خود بخود اس راستے پر پڑیں گے. اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگیوں میں جو کمیاں ہوں اسلام کے تعلق سے ان میں تبدیلی کرنے کی اور اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب دوستوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن ومن البخل ومن الحرم ومن سوء الحال ومن غلبة الدين والرجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا الہ العالمین ہمیں دین کے راستے پر مضبوط فرما. یا اللہ اعمال اسلامیہ ہماری زندگیوں میں زندہ فرما. یا اللہ ہمارے گھر والوں کی اصلاح فرما، ہمارے بچوں کی اصلاح فرما، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما. یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا. اے میرے مولا، آج مسلمانوں میں طرح طرح سے اختلافات ہیں، فرقہ بندیاں ہیں، لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں. یا اللہ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرما، ہم کو ایک اور نیک بنا، ہمیں اپنے مسائل خود حل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کافروں کی چوکھٹوں پر اور دروازوں پر ہمیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے جانے سے محفوظ فرما، بچا لے. یا اللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں اپنے جھگڑوں کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، یا اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.